الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ غم کا سال، ٹھیک ہے، غم کا سال اپنے لیسن کھول لیجئے۔ غم کا سال، اسے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ عربک میں اس کو عام الحزن کہتے ہیں، کیونکہ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے غمگین سال تھا، اور اس سال میں دو عظیم شخصیتیں ان کا جو ہے دنیا سے جانا ہو گیا۔ پہلے تھے ابو طالب، ان کے چچا، اور پھر دوسری تھی ان کی بہترین، سب سے محبت زیادہ، جن سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے عنہا جو ہے اس دنیا سے چلی گئیں، رخصت ہو گئیں۔ جب دیکھیں آپ شیب ابی طالب میں 3 سال ہلاکت اور جو ہے ہلاکت کا جو دور گزرا اور اپنے ختام کو پہنچا ہی تھا کہ ابو طالب اور خدیجہ کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے نڈھال کر دیا۔ ابو طالب صرف چچا ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کے لیے مضبوط چٹان تھے، حامی شیر اور حفاظی قلعہ تھے۔ اور خدیجہ کون تھی؟ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں وہ پناہ گاہ تھیں اور مددگار تھیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جب آپ کو وحشت کا شکار تھے۔ آپ کو تھکن کا احساس ہوتا تو اپنی صاحب رائے سے آپ کی ڈھاس بندھا دیتی تھی۔ تو یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی جو سب سے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، اور خود بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو ہو کیا رہا ہے۔ ہر طریقے سے ان کی بیوی نے ان کو سپورٹ کیا۔ آپ دیکھیں کتنی بہترین بیوی تھی، تو مثالی بیوی ہیں، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ایسا مثالی بنے کہ ہمارے اگر خدا نخواستہ اگر ہم لوگ نہیں رہتے ہیں تو ہمارے شوہر کم سے کم ہمیں یاد کر کے تھوڑا سا تو خوش ہو جائے کہ واقعی میں میری بیوی نے ہمارے ساتھ اتنا یہ کام کیا۔ اگر آپ آج دیکھیں کنی شوہروں سے پوچھیں اور ان کی بیویاں اگر چلی گئی دنیا سے تو وہ خوش ہو جاتے کہ اچھا ہوا بلا ٹل گئی، ہے نا؟ کیونکہ کیریکٹر اتنا خراب ہوتا ہے بیویوں کا، میاں کی جان کھائے رہتی ہیں، بس کھینچے جاؤ، مال کھینچے جاؤ، بس دیے جاؤ تو دیے جاؤ، بس اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنے عیش و عشرت میں مزے سے جی رہی ہیں، اور بس یہی چاہیے ان کو۔ تو بیویوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر کا جو ہے نا بہترین ساتھی بنے، غم خوار بنے، غم لے لینے والی بنے، فل سپورٹ بنے، بہترین جو ہے ازواج بننے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر خدا نخواستہ دنیا سے جاتی ہیں تو پھر کیا ہے، ان کے پیچھے ان کے شوہر تعریف کرے، نہ کہ یہ نہ سوچے کہ اچھا چلو چلی گئی، اچھا ہوا چلی گئی، ہم دوسری اب تلاشتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ کیسے وہ غم زدہ ہوئے کہ آپ جب جو ہے ان کی بیوی دنیا سے گئیں۔ آپ دیکھیں، چلیں ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا۔ پہلے دیکھتے ہیں چچا ابو طالب کی وفات کا یہ سین چل رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں ابو طالب کا جو مرض تھا، یعنی کہ ان کے چچا کا جو مرض تھا وہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں وہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کروں گا؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی، عبد المطلب کی ملت پر، یعنی کہ چچا کو لاکھ جو ہے سمجھانے کے باوجود
جو عبد المطلب، جو ان کے جو چچا تھے ابو طالب، انہوں نے لاسٹ ٹائم پر یہ کہہ دیا کہ کس کے دین پر ہم مریں گے؟ عبد المطلب کی دین پر، ٹھیک ہے، اپنے جو ابا ہے انہی کے دین پر، آبا و اجدادی کے دین پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے، اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے چچا کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ دیکھیں دو جو مطلب کہ زبردست جو اس وقت کی جو ہستی تھے، پہلے تو ان کے جو ابو جہل تھے اور دوسرے تھے عبداللہ بن ابی، دونوں وہاں موجود تھے، ایسی شخصیت جو کفر میں اور شرک میں بہت زیادہ تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی شخص کا وفات کا وقت قریب آئے تو آس پاس ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ والے ہوں، ٹھیک ہے، اللہ والے ہوں، جو اچھی اچھی بات کر رہے ہوں اس بیمار سے، اس شخص سے جو مرض الموت کے ایک دم قریب ہے، نہ کہ ایسے لوگ موجود رہیں کہ جو اس کا ایمان ہی جو ہے خراب کر دے، بگاڑ دے، خسارے میں اس کو ڈال دے۔ تو کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے انسان، تو مجبوراً ہے کہ وہاں پر ایسے جو ہاسپٹلس ہیں تو وہاں غیر مسلم رہتے ہیں، وہاں پہ جانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ سب انسان کو چیزیں احتیاط رکھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر موت اتنا قریب ہے کہ اچھا ہونے کا کوئی بھی پاسبل نہیں ہے تو پاسبل نہیں ہے، اور پھر کیا کرے؟ پھر مریض کو گھر میں ہی رکھیں، اس کے پاس اچھی اچھی باتیں کرے، اللہ کی باتیں کرے، اللہ کی طرف اس کو جوڑ دے، اور خود اس سے نہ کہیں کہ تم کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، خود انسان جو ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس کے پاس بیٹھ کر کے جو رقیہ شریعہ ہے وہ پڑھے، کیونکہ اس وقت جو ہوتا ہے جو مرنے والا شخص ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان بہت زیادہ آتا ہے نا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا شیطان نے کہ اللہ ہم آپ کے بندوں کو آخری سانس تک بلائیں گے۔ تو ایسا جو نزاع کی حالت ہوتی ہے، اور نزاع کی حالت میں وہ شیطان بہت حملے کرتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس بیٹھ کے اللہ والے جو موجود رہتے ہیں دوسرے تیماردار، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اس جو بیمار شخص ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کا کلام پڑھیں، اچھی اچھی باتیں کہیں، اور کلمے کا ورد کرے، تھوڑا سا آواز میں، تھوڑی ہلکی سی آواز میں، زیادہ تیز بھی نہیں اور نہ زیادہ دھیمی، بس ہلکی ہلکی کانوں میں اس کی پڑھنی چاہیے، اور پھر رقیہ شریعہ اچھی سی گنگنی سی آواز میں پڑھتے رہے، تاکہ مریض کو جو ہے نا یہ نہ کہہ دے کہ بند کرو یا روک دو، فل لاؤڈلی آواز میں بھی نہ لگا دے، بس اچھی سی دھیمی سی آواز میں، خوبصورت سی آواز میں اس کے پاس پڑھے بیٹھ کے، تاکہ شیطان بھی بھاگ جائے اور اس کا جو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو چچا تھے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے نا پورا انہوں نے فل سپورٹ کیا، ایسا قلعہ تھے کہ جیسے جو ہے نا محفوظ قلعہ تھے، ان کو محفوظ قلعے سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے، اور اب جیسے ہی وہ جائیں گے تو ان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ جو ہے ظلم بھی کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک کہ ابو طالب موجود تھے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی مکہ والوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ انگلی اٹھا سکے، اور پھر آپ دیکھیں کہ چچا تھے اور ساری زندگی انہوں نے ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کیا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بس کیا تھے؟ بس وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ایمان نہیں لانا، یہ بات پتہ چلتی ہے ہم لوگوں کو کہ انسان کتنے ہی بڑے بڑے کام کر لے، کتنے ہی اچھے اچھے کام کر لے، خاتم النبیین امام الانبیاء کی کیوں نہ تربیت کر لے، پرورش کر لے، کفالت کر لے، سپورٹ کر لے، یہ کام نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اللہ پر۔ اتنی بڑی بات ہے نا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک جو معمولی سی عورتیں ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو فلاں جگہ بھیج دیں گے اور وہ میرے بچہ جو بڑا معلم، بڑا عالم بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر خود اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک ہے، اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے اپنے عقیدے میں گڑبڑی ہے، ملاوٹ ہے، تو کوئی بھی بیٹا یا بیٹی یا ماں باپ یا کوئی بھی رشتہ دار یا بھائی بہن کوئی کسی کی جو ہے نا مدد نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہم سب کے لیے اس میں ایک میسیج ہے، عبرت ہے، سبق ہے کہ آپ جتنے بھی اچھے اچھے عمل کر لیں وہ اعمال قبول نہیں جب تک کہ توحید پر انسان نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے ابو جو طالب تھے ان کی جب وفات جو ہے اس پہ ہو گئی شرک پر، کیونکہ انہوں نے لاسٹ جو الفاظ ادا کیے، کیا ادا کیے؟ عبد المطلب کی ملت پر۔ لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا ایک بار کلمہ پڑھ لیے، لیکن جو دو کفار بیٹھے تھے نا تو انہوں نے کہا اے جو ہے نا ابو طالب، تم کیا ایسے شخص کے دین پر پڑھو گے اور ایسے شخص کی وجہ سے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، ہے نا؟
تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو غرولا دیا، لاسٹ مومنٹ پہ ان کو بہکا دیا۔ اگر یہ دونوں شخص نہ موجود ہوتے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو پاسبل تھا کہ ابو طالب ان کے چچا کلمہ پڑھ لیتے، لیکن افسوس کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ چچا اتنے پیارے اور محبوب چچا کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو ہے دین پر جو ہے توحید پر ان کا انتقال نہیں ہوا۔ یہ بھی بہت غم کا ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کے سے آپ کی جو ہے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میں 70 کیا اس سے زیادہ بھی آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا زبردست جو ہے نا بات آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روکا نہیں گیا تو میں جو ہے نا اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اور جب ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کلمہ کفر پہ ان کی انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ نہ نبی کے لیے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے اور جو ہے نا دعائیں مغفرت کرے، درست نہیں ہے۔ اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ابو طالب کتنے محبوب چچا تھے، کتنا انہوں نے ان کی پرورش کی، کتنا ان کا سپورٹر کیا، غم خوار تھے، ہر طرح سے ان کو تکلیفوں سے بچاتے تھے، مشکلات سے بچاتے تھے، ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اور جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے ابو طالب کو دیا جائے گا، اور جہنم میں سب سے لائٹلی عذاب ان کے لیے رکھا گیا ہے، اور وہ کیا ہے، آگ کے جوتے ان کو پہنائے جائیں گے۔ پہلی چیز، جہنم میں ہی ان کا ہمیشگی ہو گئی، جنت میں ان کے اوپر حرام ہو گیا، کیونکہ ان کا جو وفات ہوئی کس پر ہوئی کہ شرک پر ان کی وفات ہوئی، کفر پر وفات ہوئی، تو اس وجہ سے آپ دیکھیں ہمیشگی کی ان کے لیے جہنم ہے۔ دوسری چیز، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، کمی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، مدد کیا، ان کا تحفظ کیا، ان کی تربیت کی، ان کی جو ہے ہر طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے تخفیف کر دی۔ کیا کرا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم میں ہلکا عذاب رکھا، لیکن وہ کیا ہے، آگ کے جوتے ہیں جو ان کو پہنائے جائیں گے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو آگ کے جوتے ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے انسان کا دماغ ایسے کھولتا ہے جیسے ہانڈی میں رکھے ہوئے جو بوائل ہوتے ہیں ایگ یا پوٹیٹو، اس طریقے سے جو ہانڈی میں وہ ایسے کھدبت وہ اٹھ کے جو پک کے ابلتے ہیں نا، اسی طریقے سے انسان کا جو دماغ ہے اسی طریقے سے وہ بوائل ہوئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم سے بچائے پروردگار، اور ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اور جو ہے پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 52، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، ایسا نہیں ہے کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں تھی۔ ہدایت دراصل دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اللہ ہی ہادی ہے، اللہ ہی سب کو ہدایت دینے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کوئی کسی کو ہدایت دیتے۔ اگر انسان کی بس کی بات ہوتی تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دے دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو ہدایت دے دیتے ہیں نا۔ کیسے انہوں نے مشقت سے ان کو پرورش کی، لیکن وہ نہیں کر سکے ہدایت، کیونکہ ہدایت کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہدایت ہمیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اور ہدایت مل جانا بہت بڑی بات نہیں ہے، ہدایت پر استقامت بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ کو ہدایت مل جائے اس کے بعد آپ کو اس پہ ڈٹے رہنا بھی بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے۔
جب آپ ہدایت پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، اور پھر منزل مقصود تک پہنچ جانا موسٹلی امپورٹنٹ ہے کہ ہدایت پر جما دے، اللہ چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور منزل مقصود دراصل کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تب تک ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ تو 10 نبوت جو الفاظ یہاں پر آیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے 10ویں سال، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر جب تک ہجرت نہیں ہوئی تب تک کہ وہاں پر نبوت سے کاؤنٹ ہوتا تھا وقت۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابو طالب کی جو وفات ہے تقریباً رجب یا رمضان 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑے بڑے اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ آبا و اجداد کے دین کی پیروی کرتے رہے۔ تو آبا و اجداد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہی وہ صحیح ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہی وہ گڑبڑ ہو۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابو طالب کے جو باپ دادا تھے وہ غلط رستے پر تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے، سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے باپ دادا حق رستے پر تھے، دین کے رستے پر تھے، صحیح رستے پر تھے، ٹھیک ہے؟ تو باپ دادا اگر آبا و اجداد صحیح رستے پہ ہیں تو الحمدللہ، اور اگر غلط رستے پہ تو فوراً کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان کی باپ دادا کی ملت پر ابو طالب قائم رہے، اس لیے پورے طور پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے آپ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی اتھلی سطح یعنی کہ جو سب سے ہلکی سطح ہے جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلی اور گہرے جگہ پر ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس طرح سے مدد کی اور اتنے کام آئے، اسی لیے وہ جہنم کے سب سے اوپری درجے پہ ہوں گے، سب سے اوپر والا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے اوپر میں آپ دیکھیں جب ہیٹ ہوتی ہے، انگیٹھی ہوتی ہے مثال کے طور پر، تو انگیٹھی جب بجھنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو گرمی سب سے اوپر کم ہو جاتی ہے، لیکن گرمی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ سب سے نیچی جگہ پر ہوتی ہے نا، جو سب سے نیچی جگہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو سب سے اونچی جگہ پر رکھا گیا جہنم میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا الہی کے جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئی۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد یا رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدق تھی، انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی۔ دیکھیے یہاں پہ ایک بیوی کی بات ہو رہی ہے، بطور ہم لوگ اگر بیوی لیں تو کتنی زبردست انہوں نے کیسا فل سپورٹ کیا ہے نا، کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ بہترین ان کا اخلاق تھا کہ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچائی، جان سے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمساری کی اور اذیت غم میں برابر کی شریک رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ بہترین بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ 2 بیویاں تھیں، پہلے نمبر پر خدیجہ رضی اللہ عنہ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ ان کے اوپر رشک ہوتا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کو یاد کرتے تھے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کیا آپ ہمیشہ اس لال مسوڑے والی جو ہے عورت کو یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کیا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اس وقت سپورٹ کیا، اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ تو ایسی بہترین بیوی تھی ان کی، اور آپ دیکھیے کہ ایسی بہترین جب بیوی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا مقام و کیا رتبہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی صفات تھی
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فل سپورٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کام تھا، مشن تھا، اس میں انہوں نے بہت ان کو فل سپورٹ کیا، جان سے بھی کیا اور مال سے بھی. کہنے کہ اپنا جتنا بھی انہوں نے وقت لگا سکتی تھی، ٹائم لگا سکتی تھی، اس سے بھی کیا. اور پھر جو بھی ان کے پاس مالی تجارت کے لیے جو بھی ان کو تھا، جو کچھ بھی انہوں نے سب کچھ دے دیا اس دین کی تبلیغ کے لیے. اور ان کے جو بھی غم و تکلیف ہوتا تھا اس میں وہ برابر سے شریک رہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، اور جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے میری تصدیق کی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اس وقت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. اور جس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، انہوں نے یعنی کہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے ان کی تصدیق کی، سچ کہا. جس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کیا اور خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت مجھے لوگوں نے محروم کیا تو خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ نے مجھے مال میں شریک کیا، یعنی کہ اپنے ہی مال میں انہوں نے برابر سے پارٹنر بنا لیا. ٹھیک ہے، اور اللہ نے مجھے ان سے اولادیں دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، اولادیں نہیں دی. تو ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے جب انسان، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی کام کرے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سب سے بڑے قدردان ہے. اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ایسے ہر طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا، جان سے، مال سے، ہر طریقے سے، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ کسی اور کا کوئی شوہر ہوتا اور اپنا گھر بار بچے ذمہ داری چھوڑ کے اگر کوئی کہیں تبلیغ کے لیے نکل جاتا 6 مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے مثال کے طور پر، تو بیویاں تو ہائے حوالہ مچا دیتی ہیں گھر میں، جو ہے نا چیخ پکار مچا دیتی ہیں، کیا ہے آپ اس سے نکل جاتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اب چلے جاتے ہیں گھر چھوڑ کر کے، بیوی چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ فل سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اعمال کتنے خوبصورت ہیں کہ اتنی اونچی پہاڑ جو غار ہرا ہے، آپ سوچیں کہ اتنا مطلب کافی ہائی ہیل پہ ہیں غار ہرا، چھوٹی موٹی جگہ پہ، یا مطلب کہ ہمارے روڈ کی جیسے لیول پہ غار ہرا نہیں ہے، ایک بہت بڑی اونچی چوٹی ہے غار ہرا. اور آپ اس زمانے میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر اونچی چوٹی پر پہنچ پانا. اور اس وقت 1450 سال پہلے آپ سوچیں نہ وہاں پر اس طریقے سے راستے بنے تھے، نہ کوئی جانا آنے کا راستہ تھا، نہ وہ پتھریلا اور پتھروں بھرا اور اتنا ویسا مشقت بھرا راستہ کہ وہاں پر جانے کے لیے انسان کو کم سے کم 6-7 گھنٹے کا وقت چڑھائی کے لیے لگتا تھا. اس مقام پر خود اتنا زیادہ سپورٹ کرنے کے بعد بھی اور سب کچھ اکیلے گھر سنبھالنے کے باوجود بھی اپنے شوہر کو کھانا پہنچا رہی ہیں. کہاں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہاں پر؟ ہیرا پر پہنچا رہی ہیں. تو اسی کے فضیلت میں جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے گا اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیجیے جس میں شور و شغب ہوگا اور درمندانگی و تکان ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس میں نہ شور و شغن ہوگا اور نہ درمندانگی اور نہ تھکان ہوگی. یہ ایسا بہترین محل ہوگا، ایسا خوبصورت محل ہوگا کہ جس میں کوئی بھی تکلیف اور کوئی غم نہیں ہوگا، نہ تھکان ہوگی، کیونکہ وہ ایسی زبردست خواتین تھی نا، وہ صبر کرنے والی تھیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہاں جا رہی تھی، کدھر جا رہی تھی؟ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے چلے جاتے تھے، مہینوں چلے جاتے تھے، رات دن چلے جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا تھا؟ نزول وحی کا وقت چل رہا تھا اور وہیں پہ وہ جانا پسند کرتے تھے. تنہائی ان کو پسند آ گئی تھی نا، تو اکثر وہ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے غار ہرا میں. اتنی ہائی لیول پہ پہاڑی پر چڑھ کے جانا اور پھر کیا کھانا پینا لے کر پہنچانا ہے نا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی زبردست صبر اور سپورٹر تھیں. آج کل کی بیویاں دیکھیں، ہم کمپیریزن کریں، مطلب کیا ہے آج کل کی بیویاں اور کیا تھی وہ مثالی بیویاں، ہے نا. تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم وہ بیویاں نہیں بن سکتے، تو کیا بتائیے، کیا وہ انسان نہیں تھی؟ کیا وہ بھی تو انسان تھی نا، ہماری اور آپ کی جیسی ایک مٹی سے بنی ہوئی، وہ بھی تو انسان تھی نا. ان کے کردار نے، ان کے اخلاق نے ان کو ہائیسٹ لیول پر پہنچا دیا ہے نا.
بہترین جو خواتین ہیں ان کی کیٹیگری میں یہ پہنچ گئیں. کیونکہ ان کا جو بہترین صبر کرنے والی تھی، سپورٹ کرنے والی تھی، اپنے شوہر کے سے کتنا محبت کرنے والی تھی. تو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں یا آج کل کی جو خواتین ہیں وہ کیوں نہیں اتنا محبت دیتی ہیں؟ آپ دیکھیے جب آپ خود محبت دیں گی، خود سپورٹ کریں گی، تو ایسا کون سا بھلا شوہر ہو سکتا ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس نہ ہو، ہے نا؟ تو ضرور ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی. تو پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کا ذکر فرماتے اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، یعنی کہ بہت زیادہ ہی وہ غمگین ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے، اور ان کے بڑے فضائل اور مناقب تھے، اور ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو جب کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، جو بکری کا جو قربانی کرا کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو ان کی جو سہیلیاں وغیرہ تھیں ان کو بھی یہ جو ہے گوشت وغیرہ بھیجتے تھے اس کا جو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ کا عزیز دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے جو عزیز ہے، جو عزیز آپ کا ہے، پھر اس کے جو عزیز ہے پھر ان سے کیا کریں، انسان ملتا رہے، جلتا رہے، پھر ان کو گفٹس وغیرہ بھی جو کچھ بھی ہو سکے وہ پاسبل ہو وہ لے دے، اور کھانا پینا بھی بھجوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے غم ہی غم. پھر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا پہاڑ، مصائب کا طومار تھا وہ بندھ گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مصائب کا طومار بند گیا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے. اور آپ دیکھیں کہ ابن اسحاق میں بیان ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا نا تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیتیں پہنچائیں کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی کی اس طرح کی کوئی آرزو بھی نہیں کر سکے. یعنی یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں گھر تشریف لائی، مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی. وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کہ پے در پے آلام اور مصائب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام دراصل عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس سال کو اسی لیے عام الحزن کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب اتنی زیادہ وہ جیسی چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کا کیا تھا، ان کا جو اذیتیں پہنچانا شروع ہو گئی اور اذیت میں اور زیادہ بڑھ بھی گئے. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے کہ وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا ہو اور معمولی ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈالی، جس سے آپ کی ایک جو بیٹی تھی وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بیٹی نہ رو، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ مت رو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اسی دور آپ نے یہ بھی فرمائے جا رہے تھے قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں کی جو مجھے ناگوار گزری ہو. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اس سال کا جو نام ہے وہ کیا پڑ گیا، عام الحزن یعنی غم کا سال پڑ گیا، جو آج بھی تاریخ میں پتہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیں ان واقعات سے ہمارے لیے بہت جو ہے نا امپورٹنٹ سبق ہیں. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو وفات کا بیان ہم نے پڑھا آج، جو تقریباً جو سن 10 نبوی میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کے لیے جو قریش آخری میں جو آئے تھے نا اس کا ذکر، پھر اس میں وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکے اور وہ شرک کروانا چاہتے تھے، یعنی کہ سب طرف سے آئے تھے
انہوں نے جب سنا تھا کہ ان کے چچا بیمار ہے، چلو اب تو ان کے جو بھتیجے کو ہے شرک ان سے کروا لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ کسی طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے، اپنے توحید سے نہیں ہٹے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے مصیبتوں کا آنا شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے مصائب کا نزول، قریبی آسانیوں کا اعلان بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بڑے بڑے مصیبت سے دوچار ہونا پڑا، ان میں ہر اس مومن کے لیے کیا ہے، اس میں اسوہ ہے، رول ماڈل ہے، جو اس دنیا میں مصائب اور بلائی کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مصیبتوں پریشانیوں کا جو بھی کوئی شکار ہوتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی ہمارے لیے کیا ہے، عبرت ہے، سبق ہے، لیسن ہے ہمارے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین اور مومنات کے لیے اسوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی پریشانی آئے، جب کبھی مشکلات آئے، جب آپ کو دنیا والے تانے دے، تکلیف دے، پریشان کرے، اور کیونکہ ہوتا ہی ایسا ہے، جب انسان دوسروں کے من مطابق زندگی جی رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسروں کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے تو سب کی زبانیں کھل جاتی ہیں، سب بولنے لگ جاتے ہیں، سب کی طرح طرح کی باتیں اٹھنے لگتی ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ تو یہ آزمائش کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے، تو یہ ہمارے لیے ٹیسٹ چل رہا ہے، زبردست آزمائش، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، دین اسلام اور توحید اور اللہ کی اطاعت کا یہ جو ہم نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت سودا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے ہیں۔ حبشہ کو ہجرت کی، پھر مکہ پلٹ آئیں۔ مکہ ہی میں سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان سے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ چند سال بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اس وقت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے پہلی جو شادی کی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو وہ اس وقت کتنے سال کی تھی؟ 40 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ سب سے زیادہ جو انسان کے اندر جو مطلب کہ زندگی کی اپنی لطف اور عیش و عشرت اور جو ہے جو عورتوں سے مزے لوٹنے کی جو عمر ہوتی ہے، وہ جوانی ہوتی ہے۔ اس بھری جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر رسیدہ عورت سے شادی کی نا، 40 سال کی عمر میں، اور پھر یہاں تک کہ پھر انہی کے ساتھ رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اب کیا تھا، اب خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئی، اب بچوں کی پرورش کا مسئلہ تھا، بچوں کی جو ہے نا پالنا تھا، تربیت کرنی تھی، کیونکہ اب بچوں کے لیے کوئی چاہیے تھا، اور خطرات اتنے زیادہ تھے کہ بچوں کی جان کے بھی سب طرف دشمن تھے، تو بچوں کو سمیٹ کے بیٹھنے والی ایک عورت کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دیکھیے کہ وہ چاہتے تو حسین سے حسین اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے، جبکہ آپ کے پاس میں کفار مکہ نے کتنے بڑے بڑے آفر رکھے کہ اگر تم اس کو ایسا کرو کہ تم توحید چھوڑ دو اور ہماری بتوں کی برائی چھوڑ دو، تو ہم تمہاری شادی تو جو عرب کے بڑے بڑے خوبصورت ہیں ان ایسی 10-10 20-20 عورتوں سے تمہاری شادی کرا دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو ٹھکرا دیا۔ جو آج لوگ پروپیگنڈا بڑھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیونکہ اسی وجہ سے لوگ بہک جاتے ہیں اور برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان سب کے پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین کیا تھی، اس میں جو ہے حکمت تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سب فیصلہ تھا اور حکم تھا اور حکمت تھی اس میں، کیونکہ نا آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اوپر سے یہ سب چیزوں کا مطالعہ کرے گا وہ بہک جائے گا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ جا کے ڈیپلی ان تمام چیزوں کی آپ ریڈنگ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے کیا ہے، رول ماڈل ہے۔ اب یہ وقت، یہ سین ایسا تھا کہ بچوں کو سمیٹنے کے لیے گھر میں کوئی ایسی عورت چاہیے تھی جو سمیٹ لے، جو بچوں کو اچھی تربیت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سودا رضی اللہ عنہا
تھی ان سے نکاح کیا. اور یہ بھی کیا تھی، آپ دیکھیں کہ پہلی بیوی جو شادی ہوئی ان کی 2 طلاقیں آلریڈی ہو چکی تھی، یعنی 2 شوہر ان کو چھوڑ چکے تھے، یعنی خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا. دوسری بیوی سے انہوں نے جو شادی کی حضرت سعودہ رضی تعالیٰ عنہا، وہ بھی کیا تھی، بیوہ تھی. اور پھر کیا ہے، عمر رسیدہ تھی، کافی ایج بھی تھی ان کی. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں اپنے مزے، لگژری اور اپنے نعوذ باللہ اپنے زندگی کے بہار لینے کے لیے کی ہو. نہیں، یہ سب شادیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی اور اللہ کی ان سب میں حکمت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری جو شادی کی وہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی اور اللہ کا حکم تھا. بغیر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شادیاں نہیں کی. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو زمانہ تھا عرب کا کلچر، اس وقت جو تھا 10 12 15 یہاں تک کہ لوگ 50 بیویاں رکھ سکتے تھے، کوئی برائی نہیں تھی اس معاشرے میں. اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 10 12 شادیاں کر لی تو کیا تھا، کوئی برائی نہیں تھی. اور اس میں بھی کیا تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی. اور آپ دیکھیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، بس 2. ٹھیک ہے، 2. یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح تو ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی کہاں ہوئی، مدینے میں جا کر کے ہوئی. تو اس طریقے سے ان کی جو بیویاں تھیں اس وقت 2 ہی تھیں، اور ایک جب ختم ہو گئی تب انہوں نے دوسری شادی کی، یعنی کہ سعودہ رضی اللہ عنہا سے. یہ بھری جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق شدہ سے شادی کی اور دوسری بیوہ سے. آپ بتائیے آج کل کے نوجوان کیا اس طریقے سے شادیاں کرتے ہیں؟ اور اگر کرنے بھی تیار بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر والے ہی ان کو کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کو پریشان کر ڈالتے ہیں. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، کوئی برائی نہیں. اگر اپنے عمر سے بڑی عورت سے شادی کر لو تو کوئی برائی نہیں، اور چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر لو تو کوئی برائی نہیں. دونوں ہی طریقے سے انسان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت معاشرے میں 10 12 15 کا رواج تھا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئیں تو پھر جب جیسے جیسے دین کی تبلیغ کی ضرورت پڑی، اشاعت پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اور وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی. ہر نکاح میں ایک لوگوں کے لیے جو سبق تھا، اس میں عبرت تھی، لوگوں کے لیے لیسن تھا. اسی لیے نکاح ہوتے گئے. جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پتہ چلتا ہے چند سال کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری دے دی. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سعودہ رضی اللہ عنہ تھی بہت ضعیف ہو گئی تھی اور ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب ایک جو شوہر کو جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے بیچ میں عدل کرو، انصاف کرو. اگر نہیں کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ تم گناہگار ہوگے. اس طریقے سے اللہ کے احکامات ہیں. تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے ان کی جو بھی جو ہے خواہش رہی ہو کہ ان کو چھوڑنے کی یا اپنے سے الگ کرنے کی ہے، تو ان سے اس طریقے سے سعودہ رضی اللہ عنہا سے امہات المومنین کا جو بڑا جو درجہ اور رتبہ تھا نا وہ چھن جاتا. اسی لیے انہوں نے کمپرومائز کیا. تو کمپرومائز کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم سب کے لیے رول ماڈل تھا. اس میں بھی ہم سب کے لیے لیسن تھا کہ ہم سب بھی اپنی زندگیوں میں اس طریقے سے کمپرومائز کر سکتے ہیں. اگر اپنے شوہروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پھر کیا ہے، اپنے شوہر کی محبت میں کچھ چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں ساتھ کے لیے. تو اس طریقے سے سعودہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جو باری تھی، اپنی باری اٹھا کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی. ٹھیک ہے، کہ مثلاً مثال کے طور پہ 5 بیویاں ہیں، باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس ایک ایک دن گزارتے تھے. لیکن جب سعودہ رضی اللہ عنہا کا جو وقت تھا، باری تھی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، کافی ایجڈ ہو گئی تھی. آپ دیکھیے کہ جب انسان ایجڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر وہ لوگوں کی ضروریات نہیں پورا کر سکتا ہے نا. آپ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ 1 سال کے بعد، اس کے 1 سال کے بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی. یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی اور اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی. اب اس پر بھی بڑا جو ہے پروپیگنڈا اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، 3 سال کے بعد مدینہ پہنچ کر سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا. اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھی. ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں جو اہم امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی، تو
یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی عمر کو لے کر کے، کہ اب جب حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ 6 سال کی تھی، لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور پھر رخصتی کب ہوئی؟ ان کی رخصتی ہوئی 3 سال کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہ 9 سال کی تھی. ٹھیک ہے، تو جب عمر ان کی جب شادی ہوئی 6 سال کی تھی، تو اس پہ دشمنان اسلام اور جو بھی دشمنان جو رسول ہے اور جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ ان سب باتوں کو ہائی لائٹ کر کے بہت پروپیگنڈا اٹھاتے ہیں اور ایک حدیث کو بہت وائرل کرتے ہیں، جو بخاری حدیث کی، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں اس وقت گڑیاں سے کھیلتی تھی نا، اور اس طریقے سے ان کے پاس جو کچھ کھلونے تھے وہ اس سے کھیلتی تھی جب ان کا نکاح ہوا. اس حدیث کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں، تو آپ یہ بات نا غور کرنے کی ہے کہ اکثر دشمنان اسلام عائشہ رضی اللہ عنہا کی اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کو پروپیگنڈا بناتے ہیں، اور مسلمان خاموش بھی رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کریں، کیونکہ ایسا وہ خاموش رہتے ہیں اور ایگری کی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے دین کی خود ہی نالج نہیں ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اتنی کم عمر میں شادی ہوئی، 6 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز آپ لوگ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح سے آج شادی کی عمر 18 سال ہے، اسی طرح جو ہے نا آج آپ دیکھیں، آج سے 1450 سال پہلے شادی کی عمر کیا تھی؟ 9 سال تھی. 9 سال کیا، اور اس سے بھی کم تھی. کوئی شادی کی عمر جو ہے نا طے نہیں تھی. 6 سال 7 سال 8 سال اس طریقے سے اس سمے اس وقت جو تھی جو شادی کی عمر رائج تھی. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں، بہت سارے ایسے بڑی بڑی شخصیت ہیں 1500 1600 2000 سال پہلے جنہوں نے شادیاں رچائی ہیں. تو اس زمانے میں بھی شادیاں کا یہی جو ہے نا عمر تھی، بلکہ اس سے بھی کم عمر میں لوگ شادیاں کرتے تھے. اور پروف، اور بہت پکا پروف ہے، آپ دیکھیں کہ جو راجہ رام تھے نا، رام نے جو سیتا سے شادی کی وہ دراصل 6 سال کی عمر میں شادی کی. اور یہاں تک کہ ان کی رخصتی بھی 6 سال کی عمر پہ ہو گئی. دلیل اور پروف آپ دیکھیں کہ والمیکی یعنی کہ جو والمیکی نے جو رامائن لکھی ہے، تو اس کے جو سرگ ہے، سرگ میں 47 میں اس کا پروف ملتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں سیتا کی رخصتی بھی ہو گئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیتا کی جو ودائی بھی ہے نا 6 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی 9 سال پر ہوئی تھی. پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ ڈیزرٹ ہے، وہ گرم علاقہ ہے، اور وہاں پر جو ہے ایسی خوراک پائی جاتی ہے، اور ایسے جو ہے نا خوراک اور زیتون کا آئل میں کھانا پینا پکنا اور کھجوروں کا ہر وقت ان کا استعمال، اس کی وجہ سے کھان پان اور رہن سہن کی وجہ سے وہاں کے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. مثلا یہاں کی اگر لڑکی آپ دیکھیں کہ 18 سال کی لڑکی ہے، اور وہاں عرب کی جو ایک لڑکی ہے 9 سال کی لڑکی، دونوں کی قد کاٹھی اور عقل میں ہر چیز میں وہ برابر رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا کھان پان اور جو ماحول، وہاں کا جو آب و ہوا کیا ہے، اس کا بہت فرق ہوتا ہے. وہاں کے بچے جلدی پیریڈ سے ہو جاتے ہیں، جلدی جوان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری امپورٹنٹ بات. تیسری اہم امپورٹنٹ بات، عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی ذہین، فقیہ اور سمجھ بوجھ والی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال تھی، اور 67 ایئرس تک کی جو عمر میں انہوں نے وفات پائی. یعنی کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، ان کا جو رخصتی ہو کر وہ جب آئی تو 9 سال کی عمر میں تھی، اور پھر 18 سال میں وہ بیوہ ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 67 سال کی عمر میں، یعنی 67 ایئرس کی عمر میں خود ان کی جو ہے نا وفات ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہا کی. تو تقریباً 49 ایئرس ہیں، 49 ایئرس تک کی عائشہ رضی اللہ عنہا دین کو سر بلند کرتی رہیں. آپ دیکھیں کہ بچہ ایک جو ہوتا ہے ذہین بچہ اور ایسا ٹیلنٹڈ بچہ، اور پھر اس کو جو ہے ایسی شخصیت کا ساتھ مل جائے تو پھر کیا وہ بچہ جو ہے لوگوں کے لیے بہترین جو ہے نا دائی نہیں بن سکے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ان کو ٹیچر اور شوہر اور بہترین جو ساتھی مل گیا، تو انہوں نے زبردست جو ہے نا تبلیغ بھی کی، اور جو میراث کا جو علم کا انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی. کس نے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے. تو تقریباً 9 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ساتھ ملا، اور پھر آپ 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو ساتھ ملا تو عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، اٹھتی تھی، بیٹھتی تھی، سوتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل اور حرکت کو غور و فکر کیا،
اور ایک بار کہا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ پھنس گیا تو بڑے سے بڑے علماء آئے، انہوں نے عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے اس مسئلے کا حل پوچھا، کیونکہ اتنے قریب سے عائشہ رضی تعالیٰ عنہا ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور فکر سے دیکھا تھا۔ کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، جب صحابہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور ہو جاتے تھے، رات کا وقت جب ہوتا ہے انسان ہے نا، جب سو جاتا ہے، تب تو صحابہ کے ساتھ نہیں سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو ان کی امہات المومنین کے ساتھ، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہی رہتے تھے نا، اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے سہتے سوتے تھے۔ جیسے تہجد کی طریقہ ہے یا غسل کا طریقہ ہے، یا کیسے سوتے تھے، یا کیا پڑھتے تھے، کیا سوتے تھے، کب اٹھتے تھے، کب جگتے تھے، کتنی دیر تہجد میں کھڑے رہتے تھے، یہ تمام جو دین جو سیکھا یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سب کو ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں غسل کا جو مسئلے مسائل ہے، تمام جو علم ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے لوگوں کو ملا، ٹھیک۔ تمام چیزوں کا علم ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا۔ اور پھر آپ دیکھیں 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہیں، بہترین تربیت بھی ان کی ہوئی، اور پھر جو ہے یہاں تک کہ آپ کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی کہ امہات المومنین کا جو گھر تھا وہ مدارس بن گیا، لوگوں کے لیے زبردست دین کی سربلندی کی جو ہے وہ ایک مدرسہ بن گیا، اور 49 سالوں تک کی وہ لوگوں کو دین و تبلیغ پہنچاتی رہیں، اور تقریباً 2210 حدیثوں سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیثیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے زبردست دین کا کام کیا، ایک بڑا سا دین جو ملا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے ملا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہ کیا تھی، وہ ذہین تھی، اور آپ دیکھیں کہ وہ فقیہ تھی، یعنی کہ فقہ جیسے ایک میتھمیٹکس ہوتی ہے نا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، تو زبردست ان کو اس میں ایک جو ہے فن حاصل تھا، مہارت حاصل تھا، اور جو علم فروج یعنی کہ جو پراپرٹی یعنی اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا جو ان کو طریقہ بھی معلوم تھا، اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے صحابہ اور تابعین سب کو یہاں تک کہ ہمارے تک کی آج بھی پہنچا ہے، کس کے ذریعے سے، کیونکہ انہوں نے حاصل کیا تھا، اس کو مہارت حاصل تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کو، ٹھیک ہے۔ یہ تمام حکمتیں تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب فرمایا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ اپنی مرضی سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، سارے کام جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے صرف اور صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی کے ساتھ کیے۔ ایک جو ہے نا ذرہ برابر بھی کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، سارے کے سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی سے کیا۔ تو یہ اللہ کی جو ہے حکم تھا، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، چنا ان کو دین کے کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ کی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔